جو اب تک نتیجہ آیا، جو بہار کا نتیجہ جس میں ایم پارٹی کے اب تک 5 امیدوار کامیاب ہوئے، اور جوبلی ہل سے ہم نے جس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا وہ بھی کامیابی ملی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے فضل اور کرم سے ہمارے اس فیصلے کو اللہ نے کامیابی دی، اللہ نے رحم کر دیا۔ میں بہار کی عوام کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایم پارٹی کے تمام کینڈیڈیٹس کو انہوں نے ووٹ دیا، اپنی محبتوں سے نوازا۔ میں شکر گزار ہوں ان 5 اسمبلی کانسٹیٹنسیز کے تمام رائے دہندگان کا، ذمہ داروں کا، مجلس پارٹی کے تمام ممبرز کا، جنہوں نے جناب اختر الایمان صاحب کو کامیاب کیا، امور سے ہمارے غلام سرور صاحب کو بیسی سے کامیاب کیا، سرور عالم کو کوچہ دامن سے کامیاب کیا، توصیف عالم کو بہادر گنج سے کامیاب کیا، اور مرشد عالم کو جوکی ہاٹ سے۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے بہار ریاست کے صدر جناب اختر الایمان صاحب کا، آفتاب صاحب کا، عادل حسن صاحب کا، اور تمام وہاں کے مجلس کے ذمہ داروں کا، کہ ان کی بڑی محنت کوششیں رہیں کہ ہم اس 5 سیٹ پر کامیابی حاصل کر پائے، اور بہت سے مقامات پر ہم کو ایک بڑی تعداد میں ووٹ بھی ملے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب امتیاز جلیل صاحب کا، مفتی اسماعیل قاسمی صاحب کا جو رکن اسمبلی مالیگاؤں ہیں، اور مہاراشٹرا سے جو تمام مجلس کے ذمہ دار آئے، دلی سے آئے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حیدرآباد سے احمد برالا صاحب گئے، اور وہ ذمہ دار تھے امور ودھان سبھا کے لیے، اور جناب ماجد حسین صاحب کا خاص طور سے جو توصیف عالم صاحب کی ودھان سبھا بہادر گنج میں محنت کیے، اور تمام مجلس کے اراکین بلدیہ کا جو بنگال سے بھی آئے، جھارکھنڈ سے بھی آئے۔ بہرحال ایک کلیکٹیو اجتماعی کوشش تھی، اور میں سیمانچل کی جنتا کا شکریہ ادا کروں گا، خاص طور سے انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنایا، اس کو اپنی آواز بنایا، اور ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو فیصلہ آیا ہے، جہاں سے اب تک ہمارے 5 ممبرز رکن اسمبلی اور ایم ایل اے بنے، انشاءاللہ وہ سیمانچل کی انصاف کے لیے لڑائی لڑیں گے، وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کروائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں جو نتیجہ بہار میں آیا ہے وہ ایک عوامی نتیجہ ہے، ہم اس کو قبول کرتے، اور ہم مبارکباد دیتے ہیں اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں موجودہ وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار صاحب کا۔ اور ہماری پارٹی کی طرف سے یہ کوشش ہوگی کہ بہار اور سیمانچل میں وکاس ہو، سیمانچل میں بھی بہار آئے، سیمانچل میں بھی بچوں کی موت نہ ہو، سیمانچل کی مہیلاؤں کے لیے، وہاں کے بچوں کے لیے اسکول، اسپتال، پل، برج بنے، انڈسٹریز آئے وہاں پر۔ تو اس سلسلے میں ہم ان کو اپنا پورا تعاون پیش کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں جوبلی ہلز کی اسمبلی کانسٹیٹنسی کے تمام ووٹرز کا، رائے دہندگان کا، کہ انہوں نے جناب نوین یادو کو اپنے ووٹوں سے کامیاب کیا۔ یہاں پر بھی میں ہمارے مجلس کے دونوں ایم ایل سیز کا، جناب رحمت صاحب کا، ریاض الحسن افندی کا، جناب کوثر صاحب کا، جناب یاسر عرفات کا، انور سادات کا، فراز صاحب کا، اور جانی میاں کا، اور ایسے بے شمار مجلس کے ذمہ داروں کا جو بڑی محنت کیے، جستجو کیے۔ اور مجھے آج چیف منسٹر جناب ریونت ریڈی صاحب نے بھی فون کر کے شکریہ ادا کیا، میں نے ان کو مبارکباد دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2023 کے اسمبلی انتخابات کے بعد یہ ایک بہت بڑی کامیابی جو ملی ہے جوبلی ہل سے نوین یادو کو، اس میں بہت بڑا رول سی ایم کی لیڈرشپ رہی، اور خاص طور سے ان کے منسٹرز محنت کیے۔ اور میں ذکر کرنا چاہوں گا ٹیمرس کے چیئرمین کا، کہ انہوں نے بڑا اچھا کوارڈینیشن کیا، ان کو بھی مبارکباد۔ اور ابھی ایک بلرام پور ایک کانسٹیٹنسی ہے سیمانچل میں، بہار میں، وہاں پر ابھی
آج سے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جناب عادل حسن صاحب سے میری بات چیت ہوئی تھی، کیونکہ 4 EVMs خراب ہیں، انہوں نے جو کہہ رہا ہوں تو VV پیٹ سے کاؤنٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور عادل حسن 700 ووٹ سے پیچھے ہیں ابھی، اور وہ جو کاؤنٹنگ ہوگی ہمیں یقین ہے کہ عباد پور ایک علاقہ ہے جو بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے مجلس کا، تو مجھے امید ہے کہ اگر وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ عادل حسن کو بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کر دے تاکہ مجلس کے ایک اور MLA میں اضافہ ہو سکے، مگر ابھی تک کوئی قطعی طور پر انفارمیشن میرے پاس نہیں آئی ہے۔ جو لاسٹ میری بات چیت عادل حسن صاحب سے ہوئی تو باہر نکلے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کسی کے فون پر یہ کہا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب مکمل ہوگی، اس کا کیا نتیجہ آئے گا، مگر بلرام پور سے بہت اچھے ووٹ حسنین صاحب نے لیا ہے، اور مگر ان کو کامیابی نہیں ملی۔ اراریا سے بھی اچھے ووٹ ہم کو ملے ہیں مختلف مقامات سے، تو ہماری کوشش ہے کہ اس کو اور ہماری پارٹی کو مضبوط کیا جائے، اور میں پھر سے بہار کی عوام کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور سے میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ RJD BJP کو نہیں روک پائے گی۔ آپ میرے سپیچز اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں نے یہ بات کہی تھی۔ میں بار بار آج بھی بہار کے ان لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں MY کمبینیشن کے اوپر۔ میں پہلے بھی کہا، اسمبلی الیکشن کے دوران بھی کہا، اور آج بھی کہہ رہا ہوں، آپ صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہیں گے، آپ ووٹ لینے والا بنیے۔ اس سے 2 فائدہ ہوگا، آپ کی لیڈرشپ بنے گی، اور آپ کے ذریعے سے آپ کمیونل اور فاشسٹ فورسز کو روک پائیں گے۔ تو یہ مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو ضرور میں ان سوالات کا جواب دوں گا۔ اگر آپ 1 to 1 کرنا چاہ رہے تو آپ سوالات کم کریے، کیونکہ میں 1 2 3 4 5 6 تو 22 ماشاءاللہ سے ہے، اور پھر ہمارے حیدرآباد کے لوکل نیوز چینلز بھی ہیں، تو اس لیے اب آپ کے اوپر ہے۔ میں تو بیٹھنے تیار ہوں، صرف دعا کر رہا ہوں کہ عادل حسن کو بھی اللہ بلرام پور سے کامیابی دے دے۔ سر، حیدرآباد کے جوبلنس علاقے میں PRS اور BJP نے افراد کا استعمال کیا، شخصی طور پر انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا، اس کے بعد بھی وہاں پر کانگریس کی کامیابی ہوئی۔ کیا کیا انہوں نے؟ PRS پارٹی اور BJP کے کئی نیتاؤں نے شخصی طور پر جوبلنس کانسٹیچوئنسی میں آپ کو ٹارگیٹ کیا تھا، آپ کی پارٹی کو ٹارگیٹ کیا تھا، جو کہ کانگریس کو ووٹ ڈالے گا، وہ MI کو جائے گی، بہت سارے مدعوں میں انہوں نے بات کی، اور اس کے بعد تو ان کی کامیابی ہوئی۔ اب ان سے پوچھو، آپ ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اتنا بولنے کے باوجود بھی ہر وارڈ میں ان کو شکست ہوئی، اور BJP کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ اب تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جوبلی ہلز کے عوام نے جو فیصلہ لیا ہے وہ اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ہم بھی بہار میں نہیں جیتے، کیا میں بھی بولوں کہ ہمارے حسنین صاحب ٹھاکر گنج سے 78,000 ووٹ لے کے ہارے؟ میں بولوں کہ 50,000 ووٹ راجد والے کیوں لیے؟ تو یہ اب وہ لوگ بول رہے ہیں تو وہ کھچیانی بلی کھمبا نوچنے کے برابر ہے، میں کیا بول سکتا ہوں۔ نہیں ٹھہرو بھائی، آپ پوچھنا چاہیں گے تو